وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل رادھن پور کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کے موقع پر واعظ و نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر لی جائے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ میلے ٹھیلے لگائے جائیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ ولی نے ساری زندگی جس شریعت کے پیغام کو دیتے ہوئے گزار دیا، اسی پیغام کو ان کے عرس کے موقع پر بھی دہرایا جائے، تاکہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کریں۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس پر بڑی گفتگو کی، بڑی باتیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان بھکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے،
सिसक रही है, तड़प रही है, बेकरार है। यकीनन जिन लोगों को खुद की खबर नहीं, उनको आलम की खबर क्या होगी, लेकिन ये हकायक है। जब भी किसी का घर टूटता होगा, जब भी किसी के घर से धुआं निकलता होगा, जब भी किसी के घर से आग उठती होगी, जब भी किसी की बेटी की आबरू लुटती होगी, जब भी किसी माँ की गोद बेवा जो है वो खाली होती होगी, उजड़ती होगी, जब भी किसी बच्चे को यतीमी का दाग देखना पड़ता होगा, जब भी कोई खातून जवानी के आलम में बेवा होकर सिसकती होगी, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हर एक की निगाह आसमान की तरफ उठती है और हर बंदा ये चाहता है बल्कि अपने तसव्वुरात और तखज्जुलात की दुनिया में एक अल्लाह के वली के कदमों में बैठ करके अर्ज करूं, जब भी कोई मासूम यतीम होता होगा तो वो आसमान की तरफ आंखों में आंसू लाकर सुन्नते सकीना पर अमल करते हुए ये कहता होगा, मेरे अल्लाह मैं तो यतीम हो गया, आखिर आसमान से मदद कब आएगी? इसलिए कि तू तो मददगार है ना मुसलमानों का, तू तो मददगार है ना मोमिनों का, आसमान से तू मुसलमानों की मदद को कब नाजिल करेगा? मदीने मुनव्वरा से मदद के काफले कब उतरेंगे? बद्र उहद के अंदर जैसे फरिश्ते इमदाद को आए थे, आज मुसलमानों की तू इमदाद कब करेगा? अल्लाह अकबर। यतीम होता हुआ मासूम निगाह उठाकर खुदा की मदद का तालिब है, किसी बेटी की लुटती हुई आबरू निगाह उठाकर खुदा की इमदाद की तालिब है, खुदा की मदद को तलब कर रही है। जब किसी का जनाजा जमीन पर बेगोरो कफन तड़पता होगा, अर्ज़े फिलिस्तीन पर जब किसी की जवानी खाको खून में लुटती होगी, तो यकीनन कोई माँ अपनी बाहों को फैला करके क्या कुदरत से ये न कहती होगी, मौला तू मदद कब करेगा? हमारी मदद, हमारे लिए मदद नाजिल फरमा। गोया के भूखे अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, जो लुटती हुई आबरू खुदा से मदद तलब कर रही है, उठते हुए जनाजे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, यतीम होते हुए बच्चे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, बेवा होने वाली जवान खुदा की मदद तलब कर रही है। जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती, उस वक्त तक कायनात में इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। इसी तरह लोग लुटते रहेंगे, इसी तरह लोग पिटते रहेंगे, इसी तरह लोग भूखे रहेंगे, इसी तरह लोग सिसकते रहेंगे, इसी तरह लोग तड़पते रहेंगे। मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह ने तो इब्राहिम खलील की मदद की थी। ये वाकया मुसलमान के बच्चे बच्चे को याद है। अल्लाह ने इब्राहिम की मदद की थी। किस तरह से? अल्लाह अकबर। जब वक्त का बादशाह नमरूद बन गया और उसने इब्राहिम पे जुल्म किया, तो नारे नमरूद इब्राहिम के लिए गुलजार हो गई थी अलैहिस्सलाम। बोलो आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? हमें अरे बच्चे बच्चे को ये वाकया याद है। हर किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में आबले पड़ गए थे, आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? फिर हजरत अय्यूब को खुदा ने नई जवानी अता की थी, नई सेहत अता की थी, नई ताकत अता की थी, नई कुव्वत अता की थी। यूनुस को मछली के पेट से निकालने के लिए अल्लाह की मदद आई थी कि नहीं आई थी? हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए दरिया में रास्ते बने थे कि नहीं बने थे? ये सारे वाकयात हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के कैद खाने से निकालकर मिस्र का ताजदार और बादशाह बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? ये सारी चीजें मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता है। इन वाकयात का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाकयात के जो है वो इन वाकयात का जो सरचश्मा है वो कुरान मुकद्दस है। अब इंसान सोचता है हमारी नई नस्ल मुतज़लज़ल है, यूसुफ के लिए मदद आई थी कहीं माज़ अल्लाह, ये सिर्फ किस्सा तो नहीं, नहीं नहीं, ये किस्सा नहीं, ये हकीकत है। इब्राहिम के लिए मदद आई थी क्या ये सिर्फ किस्सा, ये हकीकत है? वल्लाह हकीकत है। अपने कदमों को मुतज़लज़ल नहीं करना। फिर आज क्यों मदद नहीं आती? इमदाद के काफले क्यों नहीं उतरते? 313 मैदान में एक तरफ थे, 1000 के मुकाबले में डटे थे, हजारों फरिश्ते आए थे कि नहीं आए थे, और 313 1000 पर गालिब आ गए थे। या अल्लाह आज भी तो तू वही है ना जो बद्र में तू था, आज भी वही है। तू घटने बढ़ने से पाक है, तेरी शान है ला जिद्द लहू वला मिद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल। तू वही तो है ना जो पत्थरों के अंदर फूल पैदा करता है। तू वही तो है ना कि पहले दिन का पहली तारीख को चांद हिलाल की नजर में, चांद हिलाल की शक्ल में नजर आता है, और 14वीं तारीख को वही नन्ना सा हिलाल नाखून की तरह दिखने वाला बद्र कामिल बन करके चमकता है। वो कौन
کون ہے جو ایک ننھے سے ہلال کو 14 دن کے اندر بدر کامل بنا دیتا ہے؟ وہ رب محمد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ وہی ہے الصمد لم یلد ولم یولد، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ شینک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے وہ کل مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا آج بھی وہی طاقت ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میخانہ ہے، وہی سرائی ہے، وہی سب کچھ ہے وہ، لیکن گردش ایام کی وجہ سے میں خار بدل چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، اگر میں خار ابراہیم ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میں خانہ توحید وہی ہے، لیکن کوئی بادہ ساگر کا متحمل تو آئے یوسف بن کر، تو وہ بھی مصر کے قید خانے سے نکل کر مصر کا تاجدار بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اسماعیل جیسا یقین کامل لے کر کے آئے تو آج بھی اسماعیل کی گردن پر چھری کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور تم بافدیہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ آپ سوچتے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم بھوکے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پیاسے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم غریب مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم مرنے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم لٹنے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پٹنے مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اس کی کنڈیشن ہے۔ جو کنڈیشن پوری کر دے، آج بھی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ لو، آج بھی دیکھو، کیونکہ قرآن صرف حکایتوں کی کتاب نہیں، قرآن مقدس زندہ کتاب، زندہ خدا، زندہ نبی کی زندہ کتاب، زندہ مذہب کی زندہ کتاب۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن مقدس کے نزول کے بعد سے اب تک حالات بدلتے گئے، گردش ایام ہوتی گئی، لیکن قرآن کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے چیلنج کی مشعلے لے کر کے کھڑا تھا، اور آج بھی قرآن مقدس اسی شان کے ساتھ چیلنجوں کی مشعلے لے کر کے کھڑا ہے کوئی اس کا جواب لانے والا؟ اللہ اکبر، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا جواب لانے والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں چاہتے ہو، یا اپنے گھر کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے گاؤں کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے ملک کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا پوری کائنات کے اعتبار سے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد، ایک کنڈیشن ہے، ابھی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھا کر چلا جاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ولی کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے ولی زیر زمین جنت کی ہوائیں کھاتے ہوئے میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم جہاں چاہو اللہ کی مدد آ جائے، تم جہاں چاہو اللہ کی نصرت آ جائے، لیکن کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے 2 شرط لگاتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ 2 چیزوں سے۔ خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہماری مدد، آپ دیکھ لو جس پہ مدد آئی وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے۔ توجہ کریں، 72 اور 22,000، ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی۔ حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد کے جلوے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اگرچہ ظاہری میں حالانکہ کفر و نسبتیں کاٹ دیتی ہے، کفر کی نسبتیں، کفر نسبت کاٹ دیتی ہے لیس من اہلک کہہ کر، لیکن شجرہ تو تھا نا، انہیں تو یہ غرور تھا کہ اولاد ابراہیم، ہم متولی کعبہ ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے۔ ابو جہل کو مدد نہ آئی، ابو بکر کو مدد آئی، اس لیے کہ ابو بکر صابر بھی تھے، ابو بکر نمازی بھی تھے۔ غیر صابر اور بے نمازی نے کی کبھی مدد نہیں آئی۔ ہمیشہ سے دیکھ لو، دیکھو اللہ اکبر،